بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم کوسچن ٹائم کے ساتھ میں آپ کے آج کے اس میزبان پروگرام کا میزبان فہیم اجمل خوش آمدید کہتے ہیں جی ہمارے ویوز کو۔ پروگرام میں آج خاص طور پہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ یوز آف میئر جو اپوائنٹمنٹ آف دا میئر خاص طور پہ تاکہ ریکوری کی جائے، اکنامیکل ریکوری کی جائے۔ اور یہ ڈیبیٹ جو کافی عرصے سے ایوانوں میں اور لوکل گورنمنٹ میں یہ گونج رہی ہے کہ میئر کیا تبدیلی لے کے آئے گا، یا لوکل گورنمنٹ کے نیٹ ورک کو چینج کس طرح سے کیا جائے میئر کے ذریعے سے کہ اس کو وائڈ پاورز دی جائیں تاکہ یہ اکانومی ریکوری میں آ جائے، ٹریننگ انویسٹمنٹ انفلوئنس کر سکے، انویسٹمنٹ ڈیسیجن لوکل گورنمنٹ کے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اوپر ان کی انفلوئنس ہو، اور اس کے علاوہ یہ ویٹو کر سکیں خاص طور پہ چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ کی سٹی کونسل کے اوپر، اور 3 باہر کے ممبر انڈیپینڈنٹ ممبرز کو لے آ کر کونسل میں لے کے آ سکے۔ اوور آل یہ میئر ڈیبیٹ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ آئیڈیا ہے کہ میئر کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک ستون کا کام کرتے ہیں نیشنل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے درمیان، نیگوسیشن کہ لوگ وہاں کے لوکل لوگ کیا چاہتے ہیں اور بات آگے تک پہنچانے کے لیے، لوکل اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے لیے، لوکل ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ اوور آل اس کا ویژن کیا ہے، رول کیا ہے، رسپانسبلٹی کیا ہے، آیا کہ یہ آئیڈیا ہماری یو کے کی سوسائٹی میں فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے ریفرینڈم ہوئے تھے، ریفرینڈم کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، اور اس بات کو اور اس آئیڈیا کو اور اس رول کو ڈسکس کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی پرائڈ آف دا سوسائٹی ہیں، بڑی مشہور ہستی ہیں، بڑے پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، لارڈ میئر بھی ہیں، ایک لائر بھی ہیں، کافی عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں اور بڑا نام ہے ان کا مانا جاتا ہے، لیبر پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، لارڈ میئر بھی رہ چکے ہیں، فارمر لارڈ میئر۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی اوپینین، ہی از اے مین آف اوپینین پرسنلی، اور ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ اوور آل یہ آئیڈیا کیا ہے، میئر کی رسپانسبلٹیز اور رول کیا ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں جناب راجہ افضل خان صاحب کو۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، سب سے پہلے اپنے اتنے قیمتی وقت میں کہ صبح آپ نے پریکٹس کرنی، بیچ میں لوگوں کے سارے معاملات حل کرنے، اور پھر یہاں لوگوں کو ٹائم دینا، بس زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ کی فٹنس کا راز ہی یہی ہے ماشاء اللہ، اسٹے بلیسڈ۔ سر سوال وہی میئر کی ڈیبیٹ اٹ سیلف، میئر کی ڈیبیٹ ہے کیا اور یہ یو کے میں فٹ بیٹھتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میئر کی ڈیبیٹ تو اب ختم ہو چکی ہے ریفرینڈم کے نقطہ نظر جی سے۔ بالکل ٹھیک ہے، 10 جگہوں پہ ٹرائی کیا جا رہا تھا، 8 نے ریجیکٹ کر دیا ہے، سو اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ صحیح۔ تو اس کے مختلف نقطہ نظر ہیں، کیا ہے آئیڈیا؟ ایک تو سمپل آئیڈیا یہ ہے کہ اگر پاور بیس ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوگی تو اس میں مختلف فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بھی آ کے بات کرنی ہے تو پتہ ہے بات کس سے کرنی ہے۔ صحیح۔ تو اگر جو بزنس ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے بھائی مرکز کہاں پہ ہے، کون ہے آدمی، امام ہوتے ہیں جیسے، بس ٹھیک ہے۔ تو سمپل ایز دیٹ پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو پہ بھی ان کے لیے بھی آسان ہوتا ہے، اگر انہوں نے لوکل لیول پہ کوئی بات کرنی چاہتی ہے تو کون ہے ریپرزینٹیو، تو سنگل پرسن کسی سے بھی یہ اچھا آئیڈیا ہوتا ہے موومنٹ کرنے کے لیے، ڈیسیشن کرنے کے لیے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جنرلی وائڈر کانٹیکسٹ میں سے جب دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میجارٹی لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے یہاں پہ۔ تو وہ نقطہ نظر یہی ہے کہ جب بھی کلیکٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں وزڈم زیادہ ہوتی ہے، چیک اینڈ بیلنس آ جاتے ہیں، اوور ہال جو ڈیسیشن لیے جاتی ہیں وہ تھوڑی سی سلو ہوتی ہیں لیکن بہتر ہوتی ہیں۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ راز ہے کہ کیوں ریفرینڈم میں فیل کیا گیا ہے اس چیز کو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے اوور آل کہ میئر کا ہونا، ایک یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے اکاؤنٹیبل لیڈرشپ کے لیے، لوکل گورنمنٹ کے لوکل لوگوں کو اکاؤنٹیبل اگر کرنا ہو، لیڈرشپ جو اکاؤنٹیبل ہو، اس کے لیے یہ بہتر آئیڈیا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر آئیڈیا تو یہ ہے نا کہ اچھی ڈیسیشنز ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی بھی ایک آدمی ہو تو اس کا انجن جو ہے وہ ایک طرف چل رہا ہے، ڈائریکشن ایک طرف کر رہا ہے تو دوڑ رہا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈیسیشن اچھی ہیں۔ صحیح۔ تو جب بھی کلیکٹیو کوئی بھی ڈیسیشن آتا ہے جماعت کے نقطہ نظر سے تو وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ اس پہ تھوڑی سی رگڑ آتی ہے، بحث آتی ہے، وہ اسی سے شائن آتی ہے، اسی سے تھوڑی سی امپرومنٹ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی 2-3 آدمی بیٹھ کے کسی نقطہ نظر پہ بحث کرتے ہیں تو آپ مختلف پہلوؤں پہ اس پہ غور کر سکتے ہیں، پھر اس رگڑ سے جو فائنل ڈیسیشن آتی ہے نا وہ اوریجنل پوزیشن سے بہتر ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ نقطہ نظر کہ بھائی ایسے ہی ہونا چاہیے۔
ابھی انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ میرے گھر میں جب میں نے ووٹ ڈالا تھا تو میں نے ووٹ ڈالا تھا کہ بھائی نہیں ہونا چاہیے، تو میری اپنی مسز جو ہیں انہوں نے ہاں کی تھی کہ ہونی چاہیے. صحیح. تو میں نے ان کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے کیا ہے. تو میں نے ان سے بعد میں پوچھا بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ہاں کیوں کی ہے؟ جی بالکل صحیح. تو انہوں نے ریورس کیا مجھ پہ سوال، کہتے ہیں آپ بتائیں آپ نے ہاں کیوں کی؟ نہ اور ہاں میں چکر گیا. تو میں نے کہا بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کرنٹ جو سسٹم ہے یہ ویل اسٹیبلشڈ ہے، ویل ٹیسٹڈ ہے، اور جو کاؤنسلرز ہوں گے ان کو مینڈیٹ ہوتا ہے اور ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، تو اس اپنے ایکسپیرینس کو لاتے ہوئے یہ لیڈر چنتے ہیں، تو وہ لیڈر جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو مجھے وہ سمپل جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اسی لیے میں نے ہاں کی ہے تاکہ ہم فیصلہ کریں کون ہوگا. صحیح، بالکل صحیح. نہیں بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ ایک اچھی ایک روایتیں فاسٹر ہو رہی ہیں ہمارے ان جگہوں پہ، لیکن بہتری تو نہیں آ رہی نا لوکل لیول پہ. اسی لیے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے میئر کی رائے لی گئی تھی، اور ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے ڈیموکریسی ہے، جو لوگوں کی رائے ہیں وہ انہوں نے کامنلی ریجیکٹ کیا اس چیز کو، لیکن تبدیلی تو آ نہیں رہی لوکل لیول پہ. دیکھیں ہماری اسٹریٹس کے اوپر کونسلرز اکاؤنٹیبل کس کو ہوں، اس کے علاوہ کیا بہتری آ رہی ہے ایجوکیشن سسٹم میں، انویسٹمنٹ ڈیسیجنز میں، پلاننگ اینڈ پرمیشن کے اس میں. اس لیے تو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے یا لوکل گورنمنٹ کا نیٹ ورک ہے جس ذریعے سے یہ چلتا آ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کو تبدیل کرنا چاہیے. اسی کی کوشش میں یہ کوشش کی گئی ہے. اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو لوکل نیٹ ورک سسٹم کو یا انفراسٹرکچر کو یا اس نیٹ ورک کو لوکل گورنمنٹ کے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. اس حوالے سے آپ سے جواب لیتے ہیں راجہ صاحب. اجازت دیں، کالر لائن پہ موجود ہیں. بہت شکریہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ہستی آپ ادھر آج یہ بیٹھے ہیں ان سے ذرا ملاقات ہوئی ہے. تو لوکل سیاست پہ بات چیت ہونی چاہیے. ہم تو پاکستان کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ تعلق میرا بھی لیبر پارٹی سے تقریباً پچھلے 20 ایئرس سے، لیکن اس دفعہ میں نے ان کو اس دفعہ سپورٹ نہیں کیا، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ یہ پہلی بات بتائیں کہ آپ عراق میں کیوں گئے ہیں امریکی کی پوچھل پکڑ کے، وہ تو شیطان ہے. تو وہ جو کہتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو. پھر میں نے ابھی عراق میں آپ نے ہزاروں بچے یتیم کر دیے، آپ نے فوجی بھی مرا رہے ہیں، نقصان بھی کر رہے ہیں. پھر آپ افغانستان کیوں گئے، جبکہ میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا ہوں کہ یہ اٹیک 9/11 والے پہ امریکہ میں 2 فنکشن ابھی تک ہو گئے ہیں کہ یہ کارڈ ہمارا بڑا کامیاب ہو گیا ہے، جو کہ ہوتا ہے، اور انہوں نے خود ہی گرایا، اور اسامہ بن لادن کو پتہ ہی نہیں، اور سب سے غریب ترین کنٹری پہ انہوں نے حملہ کیا، اور یہ بھی ان کے ساتھ چل بڑھے. تو لیبر پارٹی والے کہنے لگے کہ بالکل تم ٹھیک کہتے ہو. ابھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ 2-4 مسلمان جو ہیں یہ اپنی طرف سے کوئی قرارداد پیش کریں کہ اپنی فوج بھی نکالو افغانستان سے، اور یہ اپنے سپاہی بھی مارانے بند کرو، وہ بھی ہمارے قیمتی سپاہی ہیں، اور نقصان بھی نہ کرو، اور ان شیطانوں کا پیچھا چھوڑو. صحیح جی، بہت شکریہ آپ کا. خان صاحب اس کا جواب دیں گے. خان صاحب کون سی بات کا جواب دوں بھائی؟ افغانستان کی وار کا، عراق کی بات کر رہے ہیں. پھر افغانستان باٹم لائن تو یہ ہے کہ جب عراق وار ہوئی تھی، یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جی میں مکر رہا ہوں، اور ابھی ان کو ہوش آئی ہے کہ اب میں نے ووٹ نہیں دینی. بھائی یہ تو 10-12 سال پرانی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کا حق ہے آج بھی چاہے نہ دیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ جنگ ہوئی تھی تو لیبر پارٹی کے اندر جو تھا بہت اس کا انتشار پڑا تھا، بلکہ سپلٹ ہو گئی تھی پارٹی. مجھے یاد ہے کہ میں فور فرنٹ پہ اس کو اپوز کر رہا تھا. ہم ہر ہفتے مانچسٹر ٹاؤن ہال کے سامنے اس کو ڈیمونسٹریشن کرتے تھے اس کے خلاف. لوکل لیبر کاؤنسلر تھے جو کر رہے تھے. مانچسٹر کے کاؤنسل کے اندر ہم نے یونانیمس ریزولوشن پاس کیا کہ ہم اس کے خلاف ہیں. ہمارے جو 4 MP تھے ان میں سے 3 MPs نے وار کے خلاف ووٹ دیا. ریجنل پارٹی کانفرنس دی لیبر پارٹی اس نے اس کے خلاف کام کیا. نیشنل لیول پہ ملینز لوگوں نے مارچ کی. تو یہ تو ویل ریڈن آرگیومنٹ ہے کہ بھائی کیا ہے کیا غلط ہے. ہمارے ٹونی بلیئر صاحب ہیں، وہ ابھی تک سمجھتے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن ساری دنیا اب کہہ رہی ہے بھائی یہ کام اچھا نہیں ہوا. تو ہم اس پہ تو جو فرنٹ لائن پہ تھے اس کے اپوز کرنے کے لیے. ہم نہیں سمجھتے
کہ اس طرح فورس کو استعمال کرنا ہماری چاہیے، فوج جانی چاہیے وہاں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی صاحب نے عراق کی بات، افغانستان کی بات کی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جتنا جلدی افغانستان سے ہماری فوجیں واپس آئیں برطانیہ کی، ہمارے لیے بہتر ہے۔ جتنا جلدی امریکہ وہاں سے چلا جائے اتنا پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے۔ جب تک یہ لمبا کریں گے وہاں پہ ہمارا نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ نہ ہی جنگ جیتنے والی ہے، نہ ہی ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم دوسرے ملک کے جا کے مداخلت کریں۔ تو ابھی اس وقت ان کو اکانومی میں یہاں ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں آرگیومنٹ یہ کرنی، ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے کہ بھائی دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ برٹش سولجر وہاں پہ مرے، ہم نہیں چاہتے ہمارے بلینز پاؤنڈ وہاں پہ لگیں جب ہمارے ہاسپٹل یہاں پہ بند ہو رہے ہیں، اسکولوں میں کے لیے پیسے نہیں ہیں، انپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس پہ ہمیں آرگیومنٹ انٹلیکچولی ڈیولپ کرنی چاہیے تاکہ جو برٹش فوجیں ہیں جتنا جلدی ہو وہاں سے واپس آئیں۔ بالکل صحیح۔ اب یہی جو آپ نے بات کی، اسی سے ہم آگے سلسلہ، یہ میرے پہلے سوال کا آپ نے خود اب اظہار کیا کہ اسکول بند ہو رہے ہیں، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہاسپٹل بند ہو رہے ہیں، ہیلتھ کی پرابلم ہے، انویسٹمنٹ ڈیسیجن نہیں ہو رہے، اسی کے لیے میئر کو لے کے آنا چاہتی ہے گورنمنٹ، یہ پرپوز کر رہی ہے، ایک طرح کا ریفرینڈم ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا جیسے پہلے تھا، اور پھر اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحیح، نہیں، دو تین پوائنٹ ہے نا، اس سے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر میئر ہوا یہاں پہ ہوگا تو یہ کام ہوں گے۔ دیکھیں ہمارے نا ٹونی بین بہت مشہور آدمی ہیں، بہت ایکسپیرینس ہیں، ان کی ایک دو بڑی پیاری باتیں ہیں۔ صحیح۔ تو ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو نا تو اس پہ سوال یہ کرنا چاہیے، اچھا بھائی تم آؤ گے کیسے اور جاؤ گے کیسے؟ تو اگر کوئی پاور میں آ رہا ہے تو نکالنے کی پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ نکالنے کا راستہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت۔ اور دوسرا بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ پاورز کی بات ہو نا تو پاور کے ساتھ دیکھنا یہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، پیسے کہاں پہ ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو کوئی پاور نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہے وہ پیسے سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ بھائی یہ الیکٹڈ پرسن ہونے سے جو ڈیسیشن میکنگ ہے، میکنزم ہے، ایزی ہو جائے گا، بزنس والوں کو ایک آدمی کے ساتھ بات کرنا آسان ہو جائے گا، گورنمنٹ والوں کو ان کے ساتھ فائنڈ آؤٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ بھائی اس وقت جو اصل پرابلم ہے، اکانومی ٹرن راؤنڈ نہیں ہو رہی، وہ تو انویسٹمنٹ کی طرف آ رہی ہے بات، کہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ صحیح، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ پیسے اگر نہ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بات جو ریسورسز کی گورنمنٹ لیول پہ ریسورسز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے فائنینشیل انفارمیشن اور اوور آل فائنینشیل انفارمیشن اینڈ ویلفیئر آف دا پیپل اور ویل بینگ، اس کی ضرورت ہے۔ اس کی بحث ہم کرتے ہیں، لیکن مجھے اعلیٰ حضرت جو ہیں پیچھے شبیر صاحب، انہوں نے میرے دم کیا ہوا ہے کہ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آگے ضرور۔ بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، میئر ڈیبیٹ چل رہی ہے، پلیز آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، کمنٹس دیں اپنے کہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تو کیوں، ہونا چاہیے تو کیسے۔ اس کے حوالے سے رائے صاحب ہیں، اپنی ایکسپرٹ اوپینین اور ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہوتی ہے ملاقات ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ جی ویورز، ویلکم بیک۔ ڈی ایم کوسچن ٹائم میں بات اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے میئر کے پلان کے لیے کہ کس طرح اکنامک ریکوری لے کے آ جائے یونائٹڈ کنگڈم کی، لوکل نیٹ ورکس کو، لوکل پولیٹیکل اور گورنمنٹل سسٹم کے نیٹ ورک کو چینج کر کے میئر کے ذریعے سے، جس کی یہ کوشش تھی اور اس حوالے سے لوگوں کی اور عوام کی رائے مانگی گئی تھی۔ عوام نے چند ہینڈ فل لوگوں نے ہی اس کو صرف یس کہا ہے، بلکہ اور میجورٹی نے اس کو نو کہا ہے۔ کیا لوگ اس کی افادیت یا اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا تبدیلی آئے گی پلاننگ میں، انویسٹمنٹ میں، ایجوکیشن میں، امپرومنٹ ساری؟ اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے فارمر لارڈ میئر اور لائر ہیں ہمارے کمیونٹی کے، اور چیئر پرسن بھی ہیں سٹی کونسل میں، ان کو یہاں اسٹوڈیو میں بلایا کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں اور اس پہ بحث کریں، اور ہم اپنی کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ اپنے
اس اعتماد میں لیں کہ ہم اس ڈیبیٹ کو کور کر رہے ہیں. کال کر کے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں. اور بریک میں جانے سے پہلے خان صاحب ہم بات کر رہے تھے خاص طور پہ کہ ویل بینگ, اکنامیکل ویل بینگ یا اوور آل ویلفیئر آف دا پیپل آف دا لینڈ, اس کے لیے ہمیں ریسورسز تو آلریڈی ہوتے ہیں, کیونکہ ریسورسز تو ہے, ریونیو جنریٹ ہوتا رہتا ہے, لیکن پیسے سے زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان ریسورسز کو, ان ایسٹس کو اچھی طرح سے صحیح جگہ پہ جہاں زیادہ لگانے کی ضرورت ہے وہیں لگایا جائے. اور انویسٹمنٹ اور میئر کے آ جانے سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ رسک افیکٹولی مینیج ہوں گے انویسٹمنٹ کے. آپ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا, باتیں آپ کی صحیح ہیں, صحیح پوائنٹ تو پھر یہ آتا ہے نا, تو یہ ہے ابیلٹی کی بات. ایگزیکٹلی, وہ تو ہر جگہ تو پہ ہے. ابیلٹی کی پوائنٹ جہاں تک بات ہے, چاہے وہ ایک انڈیویجول لیڈر ہو یا کلیکٹیو لوگ ہوں, اس میں کیا فرق ہے؟ میری بحث آپ کے ساتھ یہ ہے کہ کسی ایک فرد واحد کی بجائے اگر کلیکٹیو لیڈرشپ ہوگی تو اس میں زیادہ بیلنس ہوگا, اس میں مختلف پوائنٹ آف ویوز آئیں گے, ڈفرینٹ ڈائریکشن سے بات دیکھی جائے گی. اور جیسے ہمارا ہے نا 1-1-2-1-11, صحیح, تو وہ ہے ہمارا, اکیلی نماز پڑھیں اس کا 1 ثواب ہے, جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 گناہ ہیں. بالکل صحیح. تو میں اس نقطے پہ جا رہا ہوں کہ جو شورا کا آئیڈیا ہوتا ہے, جو مشورے کی چیز ہوتی ہے, اس میں بہتری آتی ہے. بالکل صحیح ہے, مشورہ خیر ہے. جی بالکل صحیح ہے, لیکن تو میرا اتنا ہی پوائنٹ ہے. جی بالکل صحیح. ابیلٹی کی جو بات ہے, پلاننگ کی بات ہے, مینجمنٹ ریسورس کو کرنے کی بات ہے, یہ تو ویلڈ ہے کوئی بھی سسٹم ہو. اور اس کے ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر یہ کوالٹی گڈ لیڈرشپ ہے تو چاہے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے مطابق بھی بہت سے شہروں نے ترقی کی ہے, لیکن ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ اگر وہ پور لیڈرشپ ہے تو وہ بیکورڈ ہوئے ہیں. تو اس کی عام طور پہ اگزامپل دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں مختلف شہر جو ہیں یہاں پہ, میجر سٹیز جو ہیں, مانچسٹر ہے, برمنگھم ہے, لیڈز ہے, بریڈفورڈ ہے, لیورپول ہے, تو یہ ہیں. تو اس میں کیا وجہ ہے کہ اس میں کچھ جو شہر ہیں وہ ترقی اچھی کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. تو وہ بات تو لیڈرشپ کی ہے. مانچسٹر کا نقطہ نظر آپ لیں, پچھلے 10-15 سال میں ماشاءاللہ بہت ترقی ہوئی ہے, ہر نقطہ نظر سے ہوئی ہے, ہر میجرمنٹ پہ ہوئی ہے. تو آج بھی لندن کے بعد کوئی اکنامک بیس ہے, پاور بیس ہے, تو وہ مانچسٹر ہے. صحیح. تو یہ سائز کی بات نہیں ہے, سائز کے نقطہ نظر سے تو کئی اور شہر ہیں جو مانچسٹر سے بڑے ہیں, برمنگھم کو آپ لے لیں, لیکن جو اس کا اکنامک ویٹ ہے وہ مانچسٹر کا زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مانچسٹر کی جو لیڈرشپ ہے وہ کرنٹ سسٹم پہ چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے شہر کو آگے بڑھایا ہے. اور میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں اس پوائنٹ پہ. 2005-2006 میں لارڈ میئر تھا, تو اس وقت بھی یہاں پہ ترقی کافی ہو رہی تھی. تو مانچسٹر پیکرڈیلی میں نا ایک بلڈنگ تھی. آپ لارڈ میئر آف دا ایئر بھی تھے, اور آپ کو غالباً اس کا بھی ٹائٹل ملا تھا کوئن کی طرف سے, کمانڈر. جی, سی بی کمانڈر. اچھا, یہ بڑی اچیومنٹ ہے, کنگریچولیشن. تھینک یو ویری مچ. ہاں نہیں, الحمدللہ میں میئر آف دا ایئر ہوا تھا, جو کو آپ بینک نے مجھے دیا تھا. کہ جتنے بھی میئر تھے برطانیہ میں, ان کے کارکردگی کو دیکھ کے, ان کی پرفارمنس کو دیکھ کے, اس کے بعد میں چنا گیا تھا پورے ملک میں میئر آف دا ایئر. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ. ہماری کمیونٹی کے لیے بھی اعزاز ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں ہے کہ صرف آگے آ سکتے ہیں, آگے آنے کے بعد ہم پرفارم بھی کر سکتے ہیں. اور قائد اعظم کا مجسمہ بھی آپ نے یہاں ہمارے سٹی کونسل میں لگوایا, یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ جی پبلک میں ہے, آج بھی کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. اگین ہماری آئیڈینٹی ہے نا, شناخت ہے, ہمیں پراؤڈ ہے. اور جیلب کلوز, اور اس کی بھی میں بات کرتا آپ نے مجھے جواب نہیں دینے دینا. جواب سے بہتر آپ کی اچیومنٹ ہے, تاکہ لوگ آپ کی بات کو غور سے سنیں. تھینک یو کہ آپ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے ہماری کمیونٹی میں. لیکن آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میں ایگزامپل دے دوں تو پھر آپ سوال کر لیں. تو ایگزامپل یہ ہوا کہ میں جب وہ اوپننگ کر کے, وہ نیٹ ویسٹ بینک کا ایکچولی تھا, ریفربش ہو کے انہوں نے اوپن کیا تھا. صحیح. تو میں جب باہر آیا تو وہاں ایک عمر سیدھا گورا تھا, تو وہ فوٹو لے رہا تھا. صحیح. تو جب اس نے میرا لارڈ میئر کا چین دیکھا نا, تو ماشاء اللہ مانچسٹر کا چین جو ہے اچھا خاصا ہے, 365 ڈائمنڈ ہیں اس پہ. اچھا, ویری نائس. ہاں, 1 ملین اس کی ویلیو ہے. اچھا. اور کوئین وکٹوریا نے دیا تھا. سو اس ہسٹوریکل چیز بھی ہے اور ویلیو بھی ہے, سب کچھ. صحیح. تو اس نے میرے پاس دوڑتا ہوا آیا تو کہتا ہے, ایکسکیوز می سر, کین آئی ٹیک اے فوٹوگراف آف یو. تو میں بھی موڈ میں تھا, میں کہا پلیز ٹیک 2.
مذاق کیا, وہ ہنسا, اس نے فوٹو لیا تو باتیں شروع ہوگی. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی مانچسٹر سے نہیں ہے, باہر کسی شہر سے آیا ہوا ہے اور ہمارا شہر دیکھ رہا ہے. تو میں نے اسے پوچھا بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ تو تھوڑا سا غصے میں لہجے میں مجھے بولا, کہتا ہے میں مانچسٹر سے ہوں. تو میں نے سوچا میں مانچسٹر سے ہو تو یہ کیا فوٹو لے رہے ہو, اپنے ہی آپ کا شہر ہے, اپنے شہر کی فوٹو لے رہے ہو. تو کہتا ہے کہ دیکھیں میں 5 سال بیمار رہا ہوں اور مجھے موقع نہیں بولا کہ میں شہر کے اندر آؤں. تو آج میں 5 سال بعد آیا ہوں اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کتنی ترقی ہوئی ہے یہاں پہ. اور میں فوٹو اس لیے لے رہا ہوں کہ جب میں گھر جاؤں گا تو میری بیوی مجھے نہیں مانے گی تو میں پروف لے کے جا رہا ہوں. تو میں نے سوچا اس بات پہ, میں نے کہا بھائی کتنی پیاری بات اس شخص نے کی ہے کہ شہر کو ترقی کتنی ہو رہی ہے کہ یہ یہی کا شہری ہے اور یہ خود مان نہیں رہا 5 سال میں ایکسائٹڈ. تو یہ امپرومنٹ ہوئی ہے, ڈیلیور کیا جی, ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی. سو وہ جو پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں نا ابیلٹی کا, وہ تو ضروری ہے کسی بھی لیڈرشپ میں. اگر لیڈرشپ میں وہ ابیلٹیز ہوں گی تو وہ ڈیلیور کر سکیں گے, نہیں ہوگی تو شہر بیکورڈ جائے گا. جی, میرا پوائنٹ دراصل یہ ہے کہ اگر میر آ جاتے ہیں جیسا کہ آئیڈیا ہے اس کا, اس وقت لیڈرشپ اکاؤنٹیبلی ایزی ہوگی. جو ایک لارڈ میئر کو ڈیسیجن اچھے ہوں گے, رسک بہتر طریقے سے مینیج ہوگا, انویسٹمنٹ ڈیسیجن اچھے ہوں گے, اور میئر انفلوئنس استعمال کر سکے گا لوکل اتھارٹی کے اوپر اور لوکل ڈیولپمنٹ کے اور ویلفیئر کے سارے کاموں کے اوپر. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے مشاورت ختم ہو جائے گی. بہت خوب, مشاورت کا پروسیس تو پھر بھی چلتا رہے گا. بہت خوب, وہ کر سکتا ہے آف کورس, وہ تو ہوگا. یہ آپ کا پوائنٹ ہے. صحیح. لیکن آپ جس پوائنٹ پہ نہیں جا رہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ شاید میرے خیال میں سٹوک کا علاقہ تھا, تو وہاں پہ کسی نے منکی کھڑی کر دی تھی, تو وہ جیت گئی تھی. اگر کوئی آدمی کوئی اچھا پاپ سٹار ہے, فیمس ہے, کوئی باکسر ہے, فیمس ہے, جی صحیح, تو آ جائے گا, شو مین ہے, آ گیا, صحیح, تو لوگوں نے تو اسی چکر میں ووٹ ڈال دینے ہیں. اس میں کیا گارنٹی ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا, ڈیلیور بھی کرے گا, کام بھی کرے گا. ایبسلیوٹلی. تو اس کے ایگزامپل ہیں جو ایکچولی ورک آؤٹ نہیں ہوا. لیکن اس سے بڑی دلائل تو یہ ہے نا کہ ریفرینڈم ہوا ہے 10 شہروں میں, اور اس ریفرینڈم میں لوگوں نے یہ کہا ہے, اوور ویلمنگ میجورٹی نے بے شک ریجیکٹ کیا. لیکن اب جہاں جہاں میئرشپ کا یہ تو نہ کہنا آپ کو زیادہ پتہ ہے, آپ مانے نا لوگوں کی آواز کو. نہیں, میں اس کی قدر کرتا ہوں, اس کی اہمیت کرتا ہوں, وہ بالکل اس لیے تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں لوگوں کو انہوں نے ووٹ کسی کے حق, اب سیاست دانوں کا ایک یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جب بھی یا وہ جیت جاتے ہیں یا کوئی ان کے فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ عوام کی طرف اشارہ کرتے ہیں, دیکھیں جی عوام نے فیصلہ کیا, عوام کا فیصلہ ہے بھائی. یہ تو ہے نا ایک ٹیکنیک. لیکن اوور آل ہم بات اس آئیڈیا کی کر رہے ہیں. اب جہاں جہاں میئرشپ فلاپ ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وائڈر پاورز نہیں ہیں ان کے پاس, ان کو پاورز نہیں دی گئی. پاور جب تک نہیں ہوں گے, ورنہ تو وہ سیریمونیل پوسٹ ہوگی. جیسے برٹش ہسٹری میں لارڈ میئر یا میں جو ہیں ایک سیریمونیل پوسٹ رہی ہے, پاورز ان کے پاس ہیں نہیں, نہ ان کو دی گئی ہیں. اب جب پاورز نہ ہوں, وائڈ پاورز, اس وقت تک اتھارٹیز نہ ہوں تو وہ کیسے کام کریں گے؟ میری رائے یہ نہیں ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ ایکچوئل بات پاور کی نہیں ہے, بات منی کی ہے. ہاں, فنڈنگ. اگر اس وقت حالات یہ جا رہے ہیں کہ اگر آپ مانچسٹر کو لے لیں, مانچسٹر میں انہوں نے 170 ملین پاؤنڈز کٹس کیے ہیں. 170 ملین پاؤنڈ کٹس کیے ہیں کس نے؟ گورنمنٹ نے. مانچسٹر کی بجٹ, فنڈنگ جو بجٹ آتی ہے وہ نیشنل گورنمنٹ سے آتی ہے. یہ پولیس کی فنڈنگ بھی خاص طور پہ جس میں کم ہوئی ہے, وہ سیپریٹ ایشو ہے, اس کی بھی کٹس آ رہی ہیں. جی, ریکارڈ نمبر جا رہے ہیں, 16,000 پولیس آفیسرز کم کیے گئے ہیں اس نے گورنمنٹ کے اندر, جو پوری دنیا میں تعریف کی جاتی ہے یہاں کی پولیس سروس. ون آف دا بیسٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سو اس وقت جو کلائمیٹ جا رہا ہے نا, اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے. بجٹ کا جو اچھا خاصا حصہ ہے وہ قرض پہ جا رہا ہے, کیونکہ یہ فائنینشیل کرائسس آئے تھے بینک کے نقطہ نظر سے, بینک کو سیو کرنے کے لیے بلینز انہوں کو پور کرنے پڑے اس میں. تو یہ جو اسٹیبلٹی تھی اکنامکلی وہ ٹوٹی ہے, پوری دنیا میں یہ ٹوٹی ہے. آپ روز سنتے ہیں گریس میں یہ ہو رہا ہے, جرمنی میں یہ ہو رہا ہے, اسپین میں یہ ہو رہا ہے, اٹلی میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ سارا وہی چیز ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. وہ ایکچوئل فائنینشیل جو اسٹیبلٹی خراب ہوئی تھی نا, اس سے یہ چلا آ رہا ہے. تو وہ اسٹیبلائز نہیں ہو رہا. اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیپ کٹ کریں, اور اس کو جو فنڈز ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے بجٹ کو جتنا جلدی قرضہ کم کیا جائے.
اس کے برعکس آرگیومنٹ چل رہی ہے کہ نہیں بھائی آہستہ آہستہ قرضہ کم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک دم اب قرضہ کم کریں گے تو ہر چیز جیم ہو جائے گی، تو جیم ہو جائے گی تو جو مشین ہے اکانومی کی چلنے کے لیے وہ نہیں موو ہوگی، تو وہ جو پبلک بھی اور پرائیویٹ بھی تو پھر کہاں سے گروتھ آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے جو چل رہی ہے ورلڈ وائڈ پہ ایکچولی. بالکل صحیح. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ فرانس میں جو سوشلسٹ ون ہوا ہے وہ اس کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ نہیں بھائی سلو کریں کٹس کو، ٹو فاسٹ نہیں کرنے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے برطانیہ میں بھی الیکشن لوکل ہوئے ہیں، 900 کے قریب 830-40 کاؤنسلرز جیتے ہیں لیبر پارٹی نے، دونوں لب ڈیم سے اور کنزرویٹو پارٹی سے. فنڈامنٹلی یہ نہیں ہے کہ یہ بیچارے کاؤنسلر لوز ہوئے ہیں وہ سارے اچھے نہیں تھے، مجھے یقین ہے ان میں سے بہت سے اچھے کاؤنسلر بھی ہوں گے، لیکن اس کا جو نزلہ ہے وہ بڑا چیزوں کا پڑ رہا ہے کاؤنسلروں پہ ہمیشہ ہوتا ہے. جیسے عراق کا وار ہوا تھا، عراق وار میں لیبر پارٹی ٹونی بلیئر نے یہ غلط کام کیا تھا اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ آرڈنری جو اچھے کاؤنسلر تھے جو وار کے خلاف بھی تھے ان کا سر بھی لگ گیا تھا. تو یہ وہ ٹریجڈی ہے. میرا وائڈر پوائنٹ وہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، میرا پوائنٹ پھر وہی جی کہ اگر فنڈز ہمارے پاس نہیں آ رہے جی تو فنڈز گورنمنٹ میں آتے ہیں ہمیشہ ریونیو سے جی، اور ریونیو جو ہوتا ہے وہ ڈیپ روٹیڈ گراس روٹ لیول پہ جنریٹ ہونا چاہیے. اور جو سورسز ریونیو امپلائمنٹ اور بزنس پروفٹ سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فکس دوسرے قسم کے سورسز بھی ہوتے ہیں جہاں سے گورنمنٹ کو انکم ہوتی ہے. ٹیکس تو وہی ہوتا ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے، ٹیکس ہو گئے، اس کے علاوہ پینلٹیز ہو گئیں، اس کے علاوہ سینٹنس. اب یہاں پارکنگ، صرف پارکنگ کا جتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جہاں سے ریونیو گورنمنٹ کے پاس جو جنریٹ ہوتا ہے. اب انویژن ہے، جس طرح ٹیلی ویژن ٹیکس انویژن ہے، ٹیکس اٹ سیلف انویژن ہے. اب اس کو گراس روٹ لیول پہ مینیج کرنا ہے کیونکہ یہ بھی تو ریونیو ویسٹ ہو رہا ہے نا. اب لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں لیکن ٹیکس لے رہے ہیں، سوری بینیفٹس کلیم کر رہے ہیں. یہ انویژن ہے، یہ فلاپ ہے، یہ فیلئر ہے لوکل لیڈرشپ کا. لوکل لیڈرشپ کا، کیونکہ لوکل لیڈرشپ کمیونیکیٹ کرتی ہے اور انہیں حالات کا پتہ ہوتا ہے لوگوں کا. وہ صحیح طرح سے مینیج نہیں ہو رہا، وہ بھی ویسٹ آف ریسورسز ہے. اس کے علاوہ دوسرا ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا جہاں سے اور ریونیو بننے کے ہیں تو فنڈز وہاں سے پورے ہوں گے. اس لیے بھائی میرے، آپ کچھ باتیں اچھی کرتے ہیں، کچھ مکس کر دیتے ہیں. ظاہر ہے سیکھ رہے ہیں آپ سے، اب آپ گرو ہیں، آپ بڑے ہیں ہمارے، آپ تو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے. آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ بینیفٹ ابیوز ہوتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو میں آپ کو عرض یہ کروں گا کہ بھئی جہاں پہ ہیومن ایلیمنٹ ہوگا نا تو یہ چیز چلے گی. اچھے معاشرے میں یہ جتنا کم ہو اتنا بہتر ہے. ایکچوئل ڈیمیج یہاں پہ نہیں ہو رہا. یہ ایک چھوٹا سا ہے بات. غریب آدمی نے چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے. اصل جو ہو رہا ہے یہ جو ملٹی ملینئر ہے نا، یہ ٹیکس نہیں دے رہے، یہ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں. وہ تو ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور انہی کو یہ گورنمنٹ بچاتی ہے کیونکہ وہی فائنینسر ہے. غریب اب دیکھیں میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا. 20 پاؤنڈ ادھر ادھر کر دے گا تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ جو 20 ملین ادھر ادھر کرتے ہیں ان سے اثر ہوتا ہے. نہیں، وہ 20 پاؤنڈ جو ہے وہ قوم کا نہیں ہے، اس میں نہیں یہ رائٹ ہے. میں یہی تو اور ویلیو ہے، مورل. آپ کی بات ہے، وزن ہے. 20 ملین بھی قوم کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن لبیک اذان کا وقت ہوا ہے جی، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ. حضور وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں خاص طور پہ اذان کی. ہمارے ساتھ Welcome back. DM question time. Mayor debate in United Kingdom, in particular in Manchester. Is there a plan to coin or to introduce a mayor on a local level in order to renew the local government system? اس پلان کے بارے میں کہ رینیو ہو سکے اکنامیکل ریکوری، جس میں خاص طور پہ مینجمنٹ آف دا ریسورسز، اس آئیڈیا کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور بریک میں جانے سے پہلے، اذان بریک میں جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ مس مینجمنٹ آف ریسورسز اس طرح سے ہو رہی ہے لوکل لیول پہ، لوکل گورنمنٹ گراس روٹ لیول پہ، کہ ریسورسز جو ہیں وہ مینیج صحیح طرح سے نہیں ہو رہے، ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا، کرپشن ہو رہی ہے، اور ایلیجیبل لوگ جو ہیں
وہ اپنا حق صحیح طرح سے نہیں کر رہے, ٹیکس انویژن ہو رہی ہے, اس کے علاوہ ٹیلی ویژن انویژن ہو رہی ہے, ہر طرح سے پبلک ریسورسز جو ہیں وہ غلط ان کا استعمال ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور اس کا جواب لیتے ہیں ہم خان صاحب سے, لیکن ایک کالر موجود ہے لائن پہ, ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب؟ فہیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بلاول بٹ بول رہا ہوں, مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سے مینچسٹر سے. بہت شکریہ بلاول بٹ صاحب آپ کی کال کا. جی فرمائیں کیا کہیں گے آپ؟ سر میں اپنا جو یہ ہاں صاحب بیٹھے ہیں میں ان سے بھی سب سے پہلے اسلام دعا کرنا چاہتا ہوں, سلام لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بٹ صاحب. سر کیا حال چال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر ٹھیک ٹھاک, مہربانی. سر آپ سے ملاقات ہوئی تھی سر راجہ سجاد صاحب کے آفس میں جو مینچسٹر لانگ سائڈ میں, جی جی جب وہ لطف رحمان صاحب کا فنکشن ہوا تھا 3 مئی سے پہلے. بالکل صحیح. بٹ جی اپنا سوال دسو. اسی گل کر رہے ہیں, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ میئر ہونا چاہیے ہاں جی یو کے میں لوکل لیول پہ کہ نہیں ہونا چاہیے, اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں گے آپ؟ سر اپنا کویشچن تو ہم فی الحال تو یو کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں پاکستان کے لیے کویشچن ہے میرا. پوچھے راجہ صاحب سے پاکستان کے لیے کویشچن پوچھے. ہاں جی بتائیں جی. سر جی اپنا یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو مسئلہ چل رہا ہے, یہ جو بھی گیلانی صاحب ابھی یہ جو لندن میں آئے ہوئے تھے, جو یہاں کے جو وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے. جی بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا, یہ ہمارے ٹاپک کا سوال ہے نہیں, اس پہ بہت سارے پروگرام آلریڈی ہوئے ہیں. ہاں جی بٹ صاحب جاندی کرو. جی خان صاحب دیکھ لیں آپ. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا جواب دوں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں حضور کہ لوکل لیول پہ مینیج نہیں ہو پا رہے ریسورسز بھی, اور شاید ریسورسز بھی, اور انویژن ہو رہی ہے, ٹیکس انویژن ان پرٹیکولر, جس کی وجہ سے فنڈنگ جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہو پا رہی, ریونیو جنریٹ نہیں ہو پا رہا. جب ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا تو فنڈنگ نہیں ہوگی, فنڈنگ نہیں ہوگی تو انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, اس انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اس کے لیے جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو تبدیل کرنے کی شاید ضرورت ہے, اور اس تبدیلی کو اس طرح سے انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے کہ شہر کو ایک مینیجر کے حوالے کیا جا رہا ہے جس کو میئر کہیں گے. ایک مینیجر ہے, وہ مینیجر جو ہے وہ مینیج کرے گا سٹی کو, اور وہی رسپانسیبل ہوگا, اسٹرکٹلی اکاؤنٹیبل بھی ہوگا, نہ صرف نیشنل گورنمنٹ کو بلکہ لوکل کونسلرز کو بھی اور لوکل لوگوں کو بھی. ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا پروسیس کے ذریعے سے ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاورز کے ساتھ اور اتھارٹی کے ساتھ, ناٹ سیریمونیل انسٹیٹیوشن. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے, خان صاحب. جی جی کالرز پہلے ہونے چاہیے. نہیں ہونے تو گیسٹ پہلے چاہیے. نہیں کوئی بات نہیں, لیکن چونکہ وہ بھی حق ہے. لیکن جی بات صاحب کیا کریں, وہ ہم چاہتے ہیں کہ شاید وہ میری آپ کی بات میں اتفاق کریں یا نفی کریں. نعرہ خدا ہے, خلق زبان نعرہ خدا ہے. جی جناب ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. او جی مٹھے ہو, وعلیکم السلام. راضی ہوں اللہ کا شکر, بہت شکریہ. غلام نبی صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس. ہاں جی سر جی دسو پھر کی کہو گے؟ میں تو یہ کہوں گا بھی کویسچن جڑا ہے لوکل بیس تے ساری یو کے دے وچ جنی لوکل جڑا ہے نا اتھارٹی کونسل جڑیاں بھی کونسل ہے جمع ہے گیا, ساریاں کونسلاں دے وچ اینی کرپشن ہے, اوور سٹاف ہے, تے انی بیوی کتے چاہتے پنجابی دا لفظ یہ ہے کہ جتھے ایک جوائنر نے سارا دن دے وچ ایک ڈول لونی ہے, تے جڑے روفر ہے انہاں دے رکھے ہوئے 2 بندے جاندے, ایک وین انہاں دی ہوندی ہے, اس ویل نو اخبار پڑھتے آ, جا کے پہلا پھر کچھ کھاندے آ, پھر روف دے اوتے چڑھ جاندے, اترے آندے آ, لنچ کر لیندے آ, 4 بجے گھر نوں چلے جاندے آ, وہ سامان اتھوں ہی کونسل دے وچوں لے جا کے اپنا پرائیویٹ کام کردے آ. اچھا اینے سارے یو کے دے وچ یہ سارے اپنے کر دے نے, یہ سارے کونسلر ہیں جی کر دے نے لوکل بیس تے کونسل تے ہور کتے نہیں ہوندی یو کے دے وچ, کسے ادارے دے وچ نہیں ہوندی. بالکل صحیح. اچھا غلام نبی صاحب یہ دسو کہ تسی کی چاہندے ہو؟ سٹاف ہے, اوور سٹاف ہر ادارے دے وچ ہے. صحیح. ہاں جی دسو تسی میں تو پوچھو. ہاں جی میئر ہونا چاہیے یا ایویں ہی جڑے کونسلر دا سسٹم ہےگا یہ چلن دئیے؟ میئر نوں تے انہاں نے بڑی ساری کی بڑی کار دیتی ہوئی ہے, ایک ڈرائیور دیتی ہوئی ہے, آرام نے ایش کوٹ دے ہے. کون میئر یا کونسلر؟ یہ بھی وہی انہوں نے
ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਕੜੀ ਦੇ ਬੱਟੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ पॉइंट को मिक्स कर लगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो ये है कि और आप भी इस पे ला रहे थे बात को, और आप कह रहे थे जी मैनेजर होगा। भाई ये किसने आपको बताया है कि सारे मैनेजर अच्छे होते हैं? सही, असल तो पॉइंट ये है बिल्कुल सही कि जब भी इंसान किसी जगह पे होगा तो इंसानों में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लीडर भी होते हैं, लीडर नहीं भी होते। कहाँ आपने देखा है कि सारे वकील अच्छे होते हैं? वो नहीं, 1% सिर्फ। सही। अब मैं नहीं कुछ कहूँगा। तो पॉइंट असल में ये है कि एबिलिटी को देखना चाहिए। सही। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे भाई साहब ने बहुत सी मिसालें दी हैं, तो ये तो एक किसी भी सिस्टम को अब्यूज़ करने की बात है ना। सही। जहाँ भी इंसान होंगे वहाँ अब्यूज़ होगा। तो जब वो भाई बातें कर रहे तो मैं भी हंस रहा था, तो मैं भी किसी बार ये बात करता हूँ कि ये गौरव में बड़े मज़े की बात है। सुबह जाते हैं ना 8 बजे शुरू होते हैं, तो पहले ना साइन निकालेंगे। सही। मैन एट वर्क। अच्छा। तो वर्क का साइन लग जाएगा, तो दूसरा काम उनका हमेशा ये होता है कि कैटल को ऑन करो। एग्जैक्टली। ब्रेक करनी है। और चौथा फिर सिगरेट। अच्छा, तो मैं अपने भाई से बात करूंगा, आपने बड़ी लंबी बातें की, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में अफसरशाही नहीं होती? पाकिस्तान कहाँ नहीं होती? अरूज लेवल पे। भाई जहाँ पे इंसान हैं तो मिस मैनेजमेंट होती है। बिल्कुल जाहिर है, तो नेचुरल है। गुड लीडरशिप का काम ये होता है कि मिस मैनेजमेंट को कम करे। सही। तो इसमें क्या गारंटी है कि अगर इलेक्टेड मेयर होगा तो उसमें टैक्स एवेजन नहीं होगी? उसमें भी होगा, वो जाहिर है। अच्छा, उसमें असल तो मेरा पॉइंट ये कहूँगा कि देखिए होता है। सही। पहले भी ये चाहे लेबर की हुकूमत हो चाहे टोरी की हुकूमत हो, उसमें भी ये चलता रहता है। सही। लेकिन असल गुड मैनेजमेंट, गुड लीडरशिप का पॉइंट तो ये है ना कि देखिए भाई कहाँ कहाँ से लीकेज हो रही है। सही। तो लीकेज जो होती है उसमें जो छोटे लीकेज है उसकी परवाह ना करें, जो बड़े बड़े पाइप से लीक हो रहा है उसको बंद करें। तो ये जो मल्टी बिलियन सही एवेजन हो रही है टैक्स की, इसको बंद करना चाहिए। 1-2 मिलियन को बंद करने के पीछे क्यों पड़े हैं? पहले वो बड़े बड़े बंद करें जो होल हैं, लेकिन जो मगरमच्छ खा रहे हैं उनको बंद करें भाई। साहब आप ही उसके बाद छोटे छोटे को काम करें। वो आप ही ने करने हैं ना, वो भी आपने करने हैं, ये भी आपने करने हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अकाउंटेबल हैं। तो पॉइंट ये है ना कि हमें वो लीडरशिप चाहिए जो ये काम करे। तो चाहे वो कलेक्टिव लीडरशिप हो चाहे वो इनफरादी लीडरशिप हो, उससे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये काम नहीं होंगे। सही, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर जिस तरह आपने पहले वो एक स्टेटमेंट हमें दी थी, एक रिमार्क्स दिए थे कि भाई आएगा कैसे, वो देखिए एक और मिसाल ले लें। वो भाई हमारा कह रहे थे, जो फोन कर रहे थे, कह रहे थे वो हाँ गाड़ी होती है, गाड़ी में बैठेंगे, तो जो मेयर होगा वो गाड़ी में नहीं बैठेगा। चलें जी, वो दोबारा कॉल वापस आ गई है उनकी, उनसे दोबारा बात कर लेते हैं। बहुत याद कर रहे हैं आप। हाँ जी करें। हाँ जी गुलाम नबी साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। ते बड़े तत्ते हो रहे हो तुसी। नहीं हो रहे। मिक्स ना करो। नहीं भाईजान मैं हंस रहा हूं, गल करो। नहीं ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆ, BT ਆ, ਸਾਰੇ ਆ, ਕੁਛ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਟੀਲ ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। टाइम stealing working hours, मैं गल कर रहा stealing working hours। नहीं वो तो ठीक कह रहे हो तुसी। लोग मैं एग्जांपल खुद दिता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ एग्जांपल दिता है कि मशहूर है ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਲਾਣਗੇ ਭਾਈ ਰੋਡ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕੈਟਲ ਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ इख्तलाफ नहीं है इस गल जी। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इस दुनिया में या इस मुल्क में ख़ास तौर पे ये क्राइसिस लेके आए हैं तो वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो भी गवर्नमेंट की फ्लॉड वो है, क्योंकि गवर्नमेंट
ने रेगुलेट करना है, हाँ जी, या गवर्नमेंटल के इंस्टीट्यूशन ने रेगुलेट करना है कि जहां पब्लिक सेविंग जा रही है, जी जी, और जिस पब्लिक सेविंग के ऊपर पूरी इकोनॉमी बेस कर रही है, उसको जिसको ये अमानत दी जा रही है उसकी रेगुलेशन का क्या इंतजाम है, सही है, उसको रेगुलेट करने की कितनी ट्रांसपेरेंसी या इंफॉर्मेशन है। मैं आपसे पहले जवाब लूंगा, कॉलर उनको होल्ड पे रख लेते हैं आप जी। इसके। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये जो बैंकर्स का फेलियर हुआ था, इसके हार्ट में जो पॉइंट था वो रेगुलेशन का पॉइंट ही था। Exactly. लेकिन इस पे जो बहुत बड़ी बहस है वो चल रही है और आज भी चल रही है। वो बहस ये है कि ये जो कुछ बैंक है ना, ये मुल्कों से बड़े हैं, इनकी यूनिवर्सल जो बैंक्स, हाँ, तो उन पे जो गिरफ्त है ना, एक वाहिद मुल्क कोई नहीं है जो कर सकता है। सही। तो इसके लिए फिर जिस काम करने की ज़रूरत है, और जिस पे जो गॉर्डन ब्राउन था इसने काफ़ी काम किया था कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह करना चाहिए। ये ना हो कि भाई एक मुल्क से उठा के वो दूसरे में चले जाएं, छुट्टी हो जाए। तो ज़रूरत ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेटर होना चाहिए, लेकिन वो मुमकिन थ्रू आउट, हाँ, सॉफ्ट लॉज, हाँ, इस वक्त अभी तक हल नहीं हो रहा, लेकिन इस पे काम हो रहा है कि एक्चुअल इसका सोल्यूशन ये है कि ये जो बैंक्स हैं इस तरह खामखा रैप ना करते रहें लोनों को, लोनों के ऊपर रैप करके और उसके ऊपर करके खामखा इतना बड़ा बना दिया जब क्लैप्स होने पे आ रहा है। और इतने बड़े बैंक थे कि अगर वो क्लैप्स होंगे तो पूरे मुल्क क्लैप्स हो जाएंगे। इसके लिए मुल्कों को फिर बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर डालने पड़े कि ये ना हो। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आइंदा फिर ये चीज ना हो, तो वो आपका पॉइंट एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है कि वो रेगुलेशन की बात है। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि कोई एक मुल्क जो है वो रेगुलेशन नहीं कर सकता रेगुलेटरी, लेकिन अपने तो इंटरनल मामलात को इंटरनेशनल रेगुलेशन चाहिए जो हर मुल्क में वो सेम लागू हो, ताकि वो बैंक जो हैं वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे भाग ना सकें। लेकिन इंटरनेशनल रेगुलेशन इन ऑर्डर टू रेगुलेट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज इम्पॉसिबल एंड इम्प्रैक्टिकल। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक और सही कह रहे हैं ना, वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी सॉफ्ट लॉ के तौर पर। ये हर डोमेस्टिक रेगुलेशन इज अनदर थिंग, इंटरनेशनल रेगुलेशन इज डिफरेंट, ऑल्दो दे इंटीग्रेटेड। उसमें यही तो प्रॉब्लम आ रहा है ना कि क्यों नहीं ये रेगुलेट हो रहा। उसका रेगुलेट ना होने का प्रॉब्लम ये है कि हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उस इंटरेस्ट के बेस पे वो पॉलिसी बनाते हैं। और कुछ लोगों का पॉइंट होता है कि हम भाई उसको खींच के अपनी तरफ लाएंगे तो उसके जितने बिलियंस ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं वो हमें मिलेगा, तो उस पर हम टैक्स लेंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए तो यही तो डिफिकल्टी है। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है, उसको बड़ी आसानी से डिस्कस नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक कॉलर लाइन पे मौजूद है जनाब, इन काफी देर से होल्ड पे, माजरत के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब? मेरा नाम फरियाद अली है, मैं न्यूपोर्ट गोइंड तो गल कर रहा। हाँ जी, हाँ जी पाजी, गल करो, हुक्म करो। मैं हुणे ही टेलीविजन ऑन किया, लेकिन मैंने पता नहीं कि तुहाडा नाम की, तो जिहड़े भाई लाल टाई वाले है ना, वो जिहड़ी गल कर रहे सी ना जरा कोई कि इस मुल्क च कोई बंदा आंदा तो वो पहला वर्क दे साइन ला देंदे कि हुण पीपल ऑन वर्क ते वे कैटल ऑन कर लेंदे, इन्होंने ये कहा। लेकिन मैनू पता इदां हुंदी है, लेकिन पाकिस्तान तो काम ते जांदा ही नहीं ना है। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਵੇਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ, ਮੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਓ ਜੀ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਅਰ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੌਣ कराएगा? ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। खान साहब ये कहते हैं, आपका ये है ना कि मेयर को कौन काम कराएगा? मेयर को काम कराएगा वहाँ का कानून। मैं ये कह रहा हूँ कानून तो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ऑफ द डे सवाल ये आता है कि अगर ये सिंगल आदमी पे आ जाएगी बात तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं।
میرے نقطہ نظر سے نقصان زیادہ ہے. اور اس کا میرا جو فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلیکٹیو لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کی ڈیسیشن بہتر ہوتی ہے انفرادی. ظاہر جی آپ کو نقصان اس وجہ سے ہے کہ وہ کونسلرز کی تنخواہیں ذرا وہ بھی کم ہو جائیں گی یا کونسلرز کو کام کرنا پڑے گا زیادہ. میں آپ کو عرض کر دوں, ایکچولی میئر آنے سے مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کونسلر ختم ہو جائیں گے, کونسلر تو پھر بھی رہیں گے. بالکل ٹھیک. اور بلکہ اس کے خلاف یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ یہ آلریڈی ایکسٹرا اور کاسٹ آ جائے گی. لیکن وہ کام تو کریں گے نا جو پہلے کونسلر کام نہیں کرتے, تو میئر آ کے کونسلرز کو کام کروائے گا. میرا پوائنٹ یہ ہے نا کہ جس طرح کچھ اچھے کاؤنسلر ہیں اسی طرح برے کاؤنسلر بھی ہیں. صحیح. لیکن جب سبھی جگہوں پہ میئر آ جائیں گے تو اس میں بھی یہی پوائنٹ آ جائے گا, کچھ اچھے میئر ہوں گے کچھ اچھے نہیں ہوں گے. جو اچھے نہیں ہوں گے ان کو ایگزامپل آپ کو دیا تھا نا کہ کچھ ایک علاقہ تھا برطانیہ میں جہاں میئر آ رہے تھے تو انہوں نے منکی کو کھڑی کر دیا تو منکی جیت گیا تھا, وہ میئر بن گیا منکی میں. بہرحال جی خان صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے, بہت شکریہ آپ آئے, بڑا قیمتی وقت نکال کے. صبح پھر آپ نے یقیناً آفس میں جانا ہوگا. جی جی بہت بہت مہربانی. بڑی سیر حاصل گفتگو کرنے کی ہم نے کوشش کی تاکہ اپنے ویوز کو, اپنی آڈینس کو ہم یہ انگیج کر سکیں اس ڈیبیٹ میں, اس ڈسکشن میں, کہ وہ خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ میئر آنے کے فائدے کیا ہیں, نقصان کیا ہیں, ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا پارٹی سے ہٹ کر, ایک سٹیزن کے طور پر, ایک پڑھے لکھے اور باشعور سٹیزن ہونے کے حوالے سے. اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے, لینی ہوگی ہمیں اجازت. اور آپ اگر کوئی فائنل اس حوالے سے میسج دینا چاہیں تو پیچھے سے ہمیں جھنڈی ملی ہے گرین کے, دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میرا تو یہی ہے کہ یہ اچھی ہے, ڈبیٹ ہے, ڈسکشن ہے, ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف رائے ہیں. میں نے اپنی گفتگو میں آپ کو اپنے گھر کی ایگزامپل دی ہے کہ میں نے نہ کی تھی, میری اپنی عالیہ نے ووٹ دیا تھا, تو دیٹس فائن. لیکن اوور آل دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ریفرینڈم ہوا ہے 10 بڑے شہروں میں ہوا ہے, 8 نے نہ کی ہے, تو کلیئرلی پبلک کی آواز خدا کی آواز ہوتی ہے, تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اچھی آواز آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, اچھی آواز آئی ہے. جبکہ ہم لوگوں کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں اور انکوائر کریں. یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے, یہ انتہائی اہم نوعیت کا سوال ہے کہ لوکل گورنمنٹ لیول یا لوکل گورنمنٹ انفراسٹرکچر اور نیٹ ورک اس کے آنے سے بدل کے رکھ جائے گا. اور یہ بنیادی, اور یہ وہی آئیڈیا ہے جو 2000 میں لیبر پارٹی نے انٹروڈیوس کروایا تھا, اس کو کوائن کرنے کی کوشش کی تھی. اب جو مینلی اس کو اپوز بھی وہی کر رہے ہیں آج. شاید اس وقت وہ ٹھیک تھا, آج وہ غلط ہو گیا. یہ بات کی بات ہے جس کو نیکسٹ پروگرام ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. اب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن میری ذاتی رائے, یعنی ہم جو کنکلوژن ہے اس پہ ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے. ایک مینیجر یا ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہونے سے مانیٹرنگ, اکاؤنٹیبلٹی اور کام نچلے لیول پہ صحیح طرح سے اکاؤنٹیبل ہوگا جب, لیکن سبجیکٹ ٹو ڈیلیگیشن آف دا مور اینڈ وائڈ پاورز اینڈ اتھارٹیز. اس کے بغیر یہ وہی سیریمونیل پوسٹ ہی رہ جائے گی جو پہلے یہاں یو کے میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. تو اسی کے ساتھ چاہیں گے ہم آپ سے اجازت. پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. ہمارا ساتھ دینے کا, کالرز کا, ویوز کا, سب کا شکریہ. خان صاحب آپ کا سب سے زیادہ شکریہ. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا پلیز خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.